بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ہماری آج کی ریکارڈنگ دو حصوں پہ مشتمل ہوگی۔ بات انشاءاللہ ایک ہی ہوگی، ایک ہی مضمون ہوگا۔ کل میں ذکر کر رہا تھا نماز کے حوالے سے اور نماز میں خشوع اور خضوع کے لیے، اور اعمال میں خشوع اور خضوع اس کی ایک نشانی نماز کے اندر خشوع اور خضوع ہونا ہے۔ یہ خشوع و خضوع ہم کس طریقے سے اپنی پریکٹس میں لے کر آئیں، آج ہم اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ خشوع و خضوع سمجھ میں آئے کہ کس طریقے سے ہماری پریکٹس میں آئے گا، کہ زندگی گزر گئی سمجھ میں نہیں آتا کہ خشوع و خضوع حاصل کیسے ہو، اور بہت سے لوگوں کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ خشوع و خضوع ہوتا کیا ہے۔ تو کل میں نے خشوع و خضوع کے حوالے سے بنیادی باتیں ذکر کی تھی، امید ہے وہ سمجھ میں آ چکی ہوں گی، اور اگر نہیں سمجھ میں تو کل کی ریکارڈنگ ایک مرتبہ پھر سن لیں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ خشوع و خضوع ہے کیا چیز اور کس چیز کا نام ہے۔ سمجھیے کہ خشوع اور خضوع ایک ایسی چیز ہے، یہ ایسی چیز ہے جیسے کہ کوئی بندہ اپنا لباس پہن کر آتا ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ کے پاس آتا ہے تو ظاہر بات ہے وہ لباس پہن کے آئے گا، اور وہ بنا لباس سے نہیں آ سکتا۔ اسی طریقے سے جب بھی نماز پڑھی جائے گی تو اس میں خشوع و خضوع ہونا یہ ایک obvious بات ہے۔ آپ روزہ رکھیں تو اس میں خشوع و خضوع ہونا ایک obvious بات ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن یہ چونکہ اعمال ہیں تو اعمال میں ان چیزوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے، طبیعت میں یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ اختیار ایسا کرنا پڑتا ہے کہ طبیعت میں وہ چیزیں شامل ہو جائیں۔ جیسے کوئی بندہ ملنے آتا ہے تو طبیعت ہے، ایک نیچر چیز ہے کہ اس کے جسم پہ کپڑے ہونا ضروری ہوتے ہیں۔ کوئی عورت ملنے آتی ہے آپ سے اور اس کے جسم پہ کپڑے ہونا یہ ایک obvious بات ہے، پاؤں میں جوتا ہوگا ایک طبعی بات ہے، لیکن چونکہ وہ ایک مزاج کا حصہ ہے، معاشرتی حصہ ہے۔ لیکن نماز کے اندر خشوع و خضوع، روزے کے اندر خشوع و خضوع، تلاوت میں خشوع و خضوع، یہ جو کبھی ہمارے معاشرے کا حصہ نہیں رہا، لہٰذا اب اس کو سمجھنا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے، اور کوشش کریں کہ اپنے معاشرے کا حصہ بنیں، اپنے گھر بار کا حصہ بنیں۔ میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ بہت اچھی نماز پڑھتے ہیں، اور نہ وہ عالم دین ہے، نہ وہ قاری ہے، نہ ان کا کسی ایسے چیز سے تعلق ہے۔ بھئی ماشاء اللہ آپ کی نماز بہت اچھی ہے، تو پتہ نہیں کیسے اچھی ہے۔ میرے تو ابا ایسے نماز پڑھتے تھے، میں بس ان کو دیکھ کے پڑھتا ہوں، میری اماں ایسے نماز پڑھا کرتی تھی، بس میں ان کو دیکھ کے پڑھتا ہوں۔ تو وہ چیز ان کی نیچر میں داخل ہو چکی ہوتی، ان کو اس بات سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی کیسی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی کس طرح کی نماز پڑھ رہا ہے، معاشرے میں نماز کا جو رجحان ہے وہ کیسے چل رہا ہے۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جینیٹیکلی اولاد سیکھ لیتی ہے اور اپنے گھر سے سیکھتی ہے۔ وہ گھر کے اندر اگر ایسا ماحول نہیں ہوگا تو ظاہر بات ہے وہ سیکھنا پڑتا ہے، سکھانا پڑتا ہے۔ کمزوریاں ہیں، ہمارے اندر کمزوریاں پائی جاتی ہیں، معاشرتی اعتبار سے کمزوریاں ہوتی ہیں جو ہمارے جینز میں چل رہی ہوتی ہیں، ان کو کور اپ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جب انسان اس کو کور اپ کرتا ہے تو وہ کور اپ ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر میں آپ کو بنیادی طور پر جو چیز عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ نماز کے خشوع و خضوع میں بنیادی طور پر چند چیزیں ہیں۔ نماز کا خشوع و خضوع تو ایسے ہوگا، روزے کا خشوع و خضوع یعنی روحانیت وہ انشاءاللہ میں کبھی عرض کروں گا۔ دیکھیں نماز کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایسی جگہ تلاش کریں جس جگہ میں آپ کو سکون ہو سکے، جس جگہ میں آپ کو تسلی ہو سکے۔ مثلا مثال مسجد ہے، مسجد میں ایک جگہ ہے جہاں آپ کو سکون ہوتا ہے، اور وہ جگہ پوری کی پوری مسجد ہے، ایک کونا نہیں ہے۔ لیکن خواتین ہیں، ان کو اپنے گھر کے اندر ایسی جگہ بنانی پڑے، ایک کمرے کا گھر ہے جی میرا، تو ایک مصلی مستقل بچھا لیں اور اس مصلی پہ ایک ماحول بنائے۔ ایسے ہی صاحب مسجد جاتے ہیں تو مسجد کے اندر ظاہر بات ہے آپ کو اپنی مرضی کی جگہ نہیں ملتی، تو اب کیا ہے؟ تو دیکھیں ہم جگہ سے مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مخصوص مقام جس جگہ پہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نہیں، بلکہ آپ اپنی جگہ پہ تھوڑی دیر بیٹھیں اور ذہنی طور پر اپنے آپ کو نماز کے لیے پریپیئر کریں۔ جب آپ ذہنی طور پر نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے، بھلے سے وہ 1 منٹ ہو، آدھا منٹ ہو، 5 منٹ ہو، تو بہت ہی بڑھیا بات ہے، لیکن
اپنے آپ کو نماز کے لیے ذہنی طور پر تیار کریں. موبائل چھوڑ دیں، تسبیح چھوڑ دیں، ذکر چھوڑ دیں، تلاوت چھوڑ دیں، سب کو ایک طرف کر کے اپنے آپ کو نماز کے لیے تیار کرنا ہے. خواتین گھر کی جانماز مصلی پر اپنے آپ کو بٹھا کر ذہنی طور پر آمادہ کریں کہ میں اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وضو کر لیتے تھے تو وضو کرنے کے بعد حضرت کے اعضاء بالکل انتہائی سرخ ہو جاتے تھے، اور کوئی قریب آتا تو دیکھتا کہ حضرت کے بازوؤں پر، ٹانگوں پر ایک کپ کپی سی تاری ہے. تو کوئی پوچھتا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ جیسے نماز کے لیے آپ وضو فرماتے ہیں اور آپ کے ساتھ یہ ہونا شروع ہوتا ہے، تو فرماتے اتنے بڑے دربار میں حاضری ہے، کوئی کمی نہ رہ جائے، کوئی گستاخی نہ ہو جائے. اللہ اکبر. تو یہ اس وقت ہوگا جب انسان اس بات کا تصور کرے گا کہ میں اتنے بڑے دربار میں جا رہا ہوں، میں اللہ کے سامنے جا رہا ہوں. دیکھیں نا، میں کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ ان کی بزنس میٹنگز ہوتی ہیں، دعا بھی کرواتے ہیں، دعا جن کا رابطہ ہوتا ہے دعا بھی کرواتے ہیں، دعا کا بھی کہتے ہیں، وظیفہ بھی پوچھتے ہیں. کورٹ میں ہیئرنگ ہے، پوچھتے ہیں جی کیا وظیفہ کروں کہ جج میری بات مان لے، سمجھ لے، وکیل ہمارا اس بات کو کرنے پر تیار ہو جائے. تو اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ پیش آئے، لیکن پریشان ہوتے ہیں. کورٹ کی ہیئرنگ ہے، جج کو کنونس کرنا ہے. ارے بھی جج کی کیا اوقات ہے؟ ایسے ہی ہماری بزنس میٹنگ ہے، دعا کرو سامنے والی پارٹی کنونس ہو جائے، مان جائے، تمہارے 5 سال ایک سائڈ پر ہو جائیں گے، اور ایسے ہی بہت چیزیں ہوتی ہیں. تو بھائی یہاں سمجھ لیں ہم اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں، اور ہمیں اس بات کا دھیان ہی نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کو کنونس کرنا ہے کہ اللہ آپ میری طرف توجہ فرما دیں. ہمیں اس بات کا دھیان ہی نہیں ہے کہ ہم نے رب العالمین کے دربار میں جانا ہے. اس کے لیے ایک آدھ منٹ انسان بیٹھ کے یہ ذرا تھوڑا سا کچا پکا تصور بنائے کہ مجھے اللہ کے دربار میں جانا ہے. اب یقین کیجیے گا ایک دن کی نماز میں بہت مشکل سے دھیان بنے گا. ہم 2 نمازوں میں بھول جائیں گے، 3 نمازوں میں کر لیں گے، پھر اگلے دن کی نماز میں کوشش، پھر اگلے دن کی نماز میں کوشش. اب یقین کیجیے گا یہ ایک ہفتے بھر کی پریکٹس ہے. اس ہفتے بھر کی پریکٹس سے یہ لانگ ٹرم ہے، شارٹ ٹرم نہیں ہے. آپ کو آج کرنا ہے تو صبح آپ کو رزلٹ مل جائے، ایسا نہیں ہوگا. اور یقیناً آپ کو ایک نماز کے بعد رزلٹ ملے گا تو آپ اس رزلٹ پہ خوش مت ہو جائیں. وہ مکمل رزلٹ نہیں ہوتا کہ اعمال خیر الاعمال مقلبتی، بہترین اعمال وہ ہیں جو مستقل مزاجی سے کیے جائیں. تو جب تک آپ اس کی پریکٹس نہیں کریں گے، مسلسل مشق نہیں کریں گے، اس وقت تک اس کا فل اینڈ فائنل رزلٹ نہیں ملے گا. ایک نماز میں کرنے کے بعد ہی آپ کو فرق محسوس ہونا شروع ہوگا، اور ڈیفینیٹلی فرق محسوس ہوگا. ضروری ہے کہ فرق آپ کو محسوس ہوگا، لیکن یہ سب کچھ نہیں ہے، بلکہ بہت چیزیں ہیں اس کے اندر آگے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصہ لکھا ہے، میں مختصر بتاؤں گا، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، کہ انگور کا کیڑا عام طور پر پتے پہ ملتا ہے، انگور پہ نہیں ملتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انگور کے کیڑے کا دماغ بہت چھوٹا ہوتا ہے. اس کو جیسے ہی وہ کسی پتے پر پہنچتا ہے، ڈالی سے پتے پر آتا ہے، تو پتے پہ آنے کے ساتھ ہی اس کو انگور کا ٹیسٹ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. انگور کی خوشبو اس پتے سے محسوس ہونے لگتی ہے. تو جیسے اس کو یہ خوشبو محسوس ہونے لگتی ہے تو وہ اس پتے کو کھانا شروع کر دیتا ہے اور اسی پہ اپنے آپ کو جما لیتا ہے. فرمایا کہ اگر اس کو پتے سے ہٹا کر کوئی انگور پہ بٹھا دے تو اس کو سمجھ میں آ جائے کہ انگور کا اصل ٹیسٹ کیا ہوتا ہے. پتے کے ٹیسٹ میں تو کڑواہٹ غالب ہوتی ہے، انگور میں مٹھاس غالب ہوتی ہے. اور پتا چونکہ کافی بڑا ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے اس سے سب کچھ مل جائے گا، حالانکہ انگور بہت چھوٹا ہوتا ہے پتے کی نسبت، تو لیکن سب کچھ اس میں ہوتا ہے. تو اتنی بہترین مثال ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت وسیع چیز ہے اور ایسی چیز ہے، لیکن اصل ٹیسٹ آگے ہوتا ہے جب انسان آگے محنت کرتا ہے. تو سب سے پہلی بات اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم نے سکون تلاش کرنا ہے، جگہ تلاش کرنی ہے کہ جس کے اندر ہمارے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو سکے.
یہ تو ایک بات ہوگی جی۔ پہلی بات ہم نے یہ سمجھ لی کہ ہم نے نماز سے پہلے کچھ دیر بیٹھنا ہے، اس میں مختلف ترکیبیں ہیں۔ آپ کچھ دیر بیٹھ کے اللہ اللہ کا ذکر کر لیں، کچھ دیر بیٹھ کے اپنی نماز کے لیے محاسبہ کر لیں، کچھ دیر بیٹھ کے اپنی نماز کو صحیح کرنے کے لیے تھوڑا سا مراقبہ کر لیں۔ تو اس طریقے سے اپنے آپ کو نماز کے لیے تیار کریں، ذہنی طور پر کہ مجھے اللہ کے دربار میں حاضری دینی ہے اور مجھے اس کے دربار میں اپنی جواب دہی کرانی ہے، فریضہ ادا کر رہا ہوں، نفل ادا کر رہا ہوں۔ یہ سب سے پہلی چیز۔ اس کے بعد اگلی چیز یہ ہے کہ جب نماز شروع کرے تو آنکھیں بند کر لے اور اپنے دل کو، زبان کو یکسو کرنے کی کوشش کرے۔ بعض حضرات نے یہ بیان کیا ہے کہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے، لہذا اس کراہت سے بچنے کے لیے درمیان میں تھوڑی سی آنکھ کھول لیں اور پھر بند کر لیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جو تربیت السالک کے اندر کئی لوگوں کو خطوط کے جوابات دیے ہیں، تو لوگوں نے سوال پوچھے ہیں، حضرت ہم خشوع اور خضوع حاصل کرنے کے لیے نماز میں آنکھیں بند کر لیتے ہیں، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں لکھا ہے کہ ابتدائی نماز میں حصول خشوع خضوع کے لیے اگر آنکھیں بند کر لی جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لہذا یہ تدبیر اختیار کی جائے کہ آنکھیں بند کر لی جائیں۔ اور جو میرا مشاہدہ ہے اس کا وہ مشاہدہ اس طرح ہے کہ جس کے ذریعے سے جو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس میں کراہت آئے گی، وہ کراہت انشاءاللہ نہیں آئے گی کہ آنکھیں اس طرح بند کرے کہ مکمل بند بھی نہ ہو اور مکمل کھلی بھی نہ ہو۔ تو اس سے جن حضرات نے جو کہ نماز ایسی پڑھنی ہے جو کسی کے نزدیک بھی بری نہ ہو، مکروہ نہ ہو، اس میں کسی بھی قسم کا شائبہ نہ ہو، تو آنکھیں اس طریقے سے رکھے کہ تھوڑی سی کھلی ہوئی ہوں، تھوڑی سی بند ہوں، جیسے انسان کو خمار ہوتا ہے جس وقت نیند کا، تو نہ آنکھیں بند ہوتی ہیں نہ کھلی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس طریقے سے خمار کے طریقے سے اپنی آنکھیں رکھے تو انشاءاللہ کسی بھی درجے میں کوئی بھی کراہت اس میں نہیں آئے گی۔ تو یہ بنیادی دوسری بات ہوگی۔ جب ہم اس طرح کریں گے تو دیکھیے گا کچھ نہ کچھ فرق محسوس ہوگا، یکسوئی حاصل کرنے کی کوشش ہوگی تو یکسوئی حاصل ہوگی۔ اگر ہم یکسوئی کے ساتھ نماز کی کوشش نہیں کریں گے تو ہماری نماز کبھی بہتر ہو ہی نہیں سکتی، برس ہا برس سے ہم ایک ہی طریقے کی نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ اس طریقے سے کریں گے تو ہم ذہنی طور پر دنیا سے کٹ جائیں گے، دماغی طور پر ہم دنیا سے کٹیں گے۔ جب ہم دماغی طور پہ دنیا سے کٹیں گے تو اس کا بڑا فرق محسوس ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو کچے قسم کے ڈرائیور ہوتے ہیں وہ سفر کرتے ہیں دن میں، اور جو ماہر ڈرائیور ہوتے ہیں وہ سفر کرتے ہیں رات کے اندر، اس لیے کہ رات کے اندر اندھیرا ہوتا ہے، دائیں بائیں کا پتہ نہیں چلتا، آپ کی جو انٹینشن ہوتی ہے وہ بالکل سیدھی ہوتی ہے، آپ کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور بڑے آرام سے آپ نکل جاتے ہیں۔ لیکن جو تھوڑے سے کچے قسم کے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھی دن میں سفر نہیں کرنا، رات میں سفر نہیں کرنا، دن میں کرنا، اور ان کو ایسا ہی کرنا چاہیے، اس لیے ان کو ویو کلیئر چاہیے ہوتا ہے، یکسوئی کا مسئلہ نہیں ہوتا، ویو کلیئر چاہیے ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے اور معاملات ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں یکسوئی کے لیے آپ کو دائیں بائیں سے کٹنا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جو ایگزامنز ہوتے ہیں اور ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے اندر خوردبین استعمال ہوتی ہے، تو وہ بھی کیا ہوتی ہے، وہ دائیں بائیں سے کاٹ کر ایک چیز کو فوکس کرتی ہے تو اس کی باریکیاں نکلنے لگتی ہیں۔ ایسے ہی نماز جب اس طریقے سے ہوگی، یکسوئی کے ساتھ ہوگی، تو دائیں بائیں کی چیزیں نکل کر اس کے اندر آپ کو باریکیاں اور موٹی ان الصلاۃ سکن لہم کہ نماز میں سکون ہے، اور ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز ان چیزوں سے روکتی ہے، تو نماز کے یہ ثمرات ملیں گے اور ہم دیکھیں گے، ہماری آنکھوں کے سامنے آئیں گے۔ تو یہ چیز ہے اور یہ بنیادی چیز ہے۔ تو یہ طریقہ کار، یہ تدبیر دوسری تدبیر ہے کہ آنکھیں بند کر لی جائیں اور اس طریقے سے کی جائیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا۔
اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ نماز کو اتنی آواز میں پڑھا جائے کہ اپنے کانوں تک سنائی دے. بعض حضرات نے اس کو واجب لکھا ہے، بعض حضرات نے تو یہ بھی لکھا ہے اگر ایسے نہیں کرے گا تو نماز بھی نہیں ہوگی. لیکن بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ نماز ہو جاتی ہے. تو لیکن نماز اس آواز میں پڑھے کہ اپنے کانوں کو سنائی دے. اب ایسا نہیں کہ ساتھ والے کو ایسے کر کے پڑھ رہا ہے، سامنے والا بندہ بھی متاثر ہو رہا ہے، اس کا آواز جاری ہے. اگر خاتون ہے تو اس طرح پڑھنے سے تو نماز مکروہ ہو جائے گی. تو اتنی اونچی آواز میں پڑھے کہ اپنے کانوں کو، اپنا دماغ اس آپ کی آواز کو سن رہا ہو. جب آپ کا دماغ اپنی آواز کو سن رہا ہوگا تو وہ دوسری طرف متوجہ نہیں ہوگا، تو نماز کا جو انسینٹیو ہے وہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. ہو اچھا یہ چیز تھی، اچھا یہ بات تھی. تو اتنی اونچی آواز میں پڑھی جائے کہ اپنے کانوں کو اس کی آواز سنائی دے. اور درمیان میں کچھ کلمات مرد حضرات اونچے پڑھیں، خواتین کچھ ایسے پڑھیں کہ دائیں بائیں کوئی نہیں ہے تو ان کا آواز یعنی ان کی آواز آگے پیچھے نہ جائے. یعنی سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، دل میں پڑھے تو صراط الذین انعمت، یعنی تھوڑا سا کلمے کو اونچا کر لیں تاکہ وہ الفاظ جمے رہیں اور اس کا ایک تعلق آپ کے قلب میں محسوس ہوتا رہے کہ آپ کا نہ صرف یہ ہے کہ زبان پڑھ رہی ہے بلکہ آپ کے کان بھی درمیان کے کلمات کو سنیں. جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سری نمازیں ہوتی تھیں، جیسے ظہر کی نماز سری ہے، آہستہ پڑھی جاتی ہے، عصر کی نماز سری ہے، تو آپ درمیان میں کچھ کلمات سناتے تھے. قدوری سے لے کر شامیہ تک تمام کتابوں میں مسئلہ موجود ہے. تو آہستہ نماز میں بعض کلمات آپ اونچے کر کے سنا دیتے تھے. جیسے آپ کبھی ظہر میں سورہ یاسین پڑھتے تھے تو پڑھتے درمیان میں آپ مختلف الفاظ جیسے آخری کلمات ہیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، یعنی اس طریقے سے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اس طرح کے الفاظ آپ اونچے پڑھتے تھے تاکہ صحابہ کرام کو سماعت ہو جائے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا آپ یعنی تلاوت کر رہے ہیں، تاکہ ان کا ذہن اس طرف متوجہ ہو جائے. تو اب یہ چیز ہے کہ انسان درمیان میں کلمات کو تھوڑا سا اونچی آواز میں پڑھ لے تاکہ یعنی ایک کلمہ، دو کلمہ، اس سے زیادہ نہیں کہ وہ ایسا نہ ہو کہ نماز جہری میں شامل ہو جائے. تو ایک کلمہ، دو کلمہ اس طرح اونچی آواز میں پڑھ لیے جائیں. اس سے انسان کو سمجھ میں آ جائے گا ایک کس طریقے سے مجھے خشوع و خضوع حاصل ہو رہا ہے. تو یہ بنیادی طور پر میں نے 3 باتیں عرض کی ہیں. اس کے علاوہ اور چیزیں سنت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کی جائے، وہ سنت کا طریقہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. اور کپڑے صاف ستھرے ہونے چاہیے، نماز سے پہلے خوشبو کا اہتمام ہو. لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ نماز سے ہٹ کر نماز سے الگ ہیں. یہ میں نے آپ کو بنیادی طور پر 3 وہ باتیں ذکر کی ہیں جو نماز کے اندر آپ انیشل بیسس کے اوپر کریں گے تو آپ کی نماز میں بھی فرق آئے گا اور نماز کے اثرات میں بھی فرق آئے گا. تو یہ دیکھیں، اور نماز سے پہلے وقت متعین کرنے بھی مجھے یکسو ہو کے نماز پڑھنے میں اتنی دیر لگتی ہے. 2-4 مرتبہ ٹائم نوٹ کر لیں اور پھر اس ٹائم کے اندر آپ کا ذہن یکسو ہو جائے گا کہ ہاں ٹھیک ہے جی، یہ نماز جو ہے وہ اتنی دیر میں ادا کرتا ہوں. تو وہ آپ کو ٹائم کانشیس اگر آپ ہیں تو اس کے اندر آپ کو زیادہ مسائل نہیں ہوں گے، انشاءاللہ چیز سمجھ میں بھی آ جائے گی، پریشانی بھی نہیں ہوگی. تو یہ بنیادی طور پہ میں نے 3 باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کی ہیں کہ نمبر 1 اس ماحول میں نماز پڑھیں، نماز سے پہلے اپنے قلبی ایک ماحول بنائیں اور اس کے بعد نماز کے اندر آنکھیں بند کر لی جائیں. تیسری بات ہے کہ نماز اتنی آواز میں پڑھی جائے کہ آپ کے کانوں کو سنائی دے. چوتھی بات ہے کہ درمیان میں کچھ کلمات آپ اس طرح ادا کریں کہ آپ کے کانوں کو سنائی دیں. تو اس سے انشاءاللہ العزیز کافی فرق پڑے گا اور آپ کو چیزیں سمجھ میں آئیں گی. تو یہ بنیادی چیزیں ہیں نماز میں خشوع اور خضوع کے حاصل کرنے کی. یہ میرے کچے پکے علم کے مطابق ہیں، علماء کرام اور بھی بہت سی باتیں بیان فرماتے ہیں، لیکن میری جو چیزیں میں نے دیکھی کہ پریکٹس میں لانے کے لیے لوگ اس طرح کرتے ہیں تو یہ بہت اچھا ہے. اب بطور مثال اور چیزیں بھی ہیں، جیسے آپ صورتیں یاد کر لیں، لمبی صورتیں پڑھیں. اسی طریقے سے
آپ مختلف قسم کی کوششیں کریں کہ نماز سے پہلے کچھ دائیں بائیں ایسی خوشبو لگا دیں کہ آپ کو احساس ہونے لگے وغیرہ وغیرہ. ان سب چیزوں سے ان کی طرف میں بھی جا نہیں رہا ہوں. بس بنیادی طور پر یہ 3-4 چیزیں ہیں. ان کو ہم پریکٹس میں لائیں گے, ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بہت بڑا فرق نماز میں پڑنے والا ہے. ہم کوشش کریں گے تو آگے بڑھیں گے. یہ سارا کا سارا میری آپ کی کوشش پر ہے کہ جتنی ہم محنت کریں گے اتنا زیادہ ہم بہتری پائیں گے. محنت نہیں کریں گے تو بالکل اس نوعیت کی یا کسی بھی نوعیت کی بہتری ہمیں محسوس نہیں ہو سکے گی. اللہ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.